نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ایک دن قریش نے آپس میں یوں کہا، جن میں ابو جہل بھی تھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے لیے اشکال کا باعث بن گیا ہے، واضح طور پر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ایسے شخص کو تلاش کرو جو شاعر بھی ہو اور کاہن بھی ہو، ساحر بھی، ایسا شخص ان کے پاس جائے اور گفتگو کر کے واپس آئے اور ہمیں واضح طور پر بتا دے کہ ان کے دعوے کی کیا حقیقت ہے۔ یہ سن کر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کہانت اور شعر اور سحر تینوں سے واقف ہوں، اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تم محمد کے پاس جاؤ اور بات چیت کرو۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ بہتر ہیں یا قصی بن کلاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں یا ہاشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبداللہ؟ مطلب یہ تھا کہ یہ آپ کے آباء و اجداد ہیں، آپ ان کے دین کو باطل بتاتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ بتاتے ہیں اور ناسمجھ بتاتے ہیں، ہمارے دین کو برا کہتے ہیں۔ ان سب باتوں سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، جب تک آپ زندہ رہیں، اور اس کے اظہار اور اعلان کے لیے جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے تو ہم قریش کی 10 لڑکیوں سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں جنہیں آپ چاہیں، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بعد آنے والے آل و اولاد سب کو بے نیاز کر دیں گے۔ اور اگر یہ بات ہے کہ جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا ہے یہ جنات کا کوئی اثر ہے تو بتا دیجئے، ہم مال جمع کریں گے اور آپ کا علاج کرا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب عتبہ اپنی باتیں کہہ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، تو اپنی باتوں سے فارغ ہو گیا؟ ابو الولید یہ عتبہ کی کنیت تھی۔ عتبہ نے کہا کہ ہاں میں کہہ چکا۔ آپ نے فرمایا سن۔ کہنے لگا سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ تک پڑھتے چلے گئے، یہاں تک پہنچے تھے کہ عتبہ کود پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ کی قسم دی کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا اور قریش کی مجلس میں نہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، کیا تو بے دین ہو کر محمد کی طرف ڈھل گیا یا تجھے محمد کا کھانا پسند آ گیا؟ یہ سن کر عتبہ غصہ ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد عتبہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال والے لوگوں میں سے ہوں۔ مال یا طعام کی وجہ سے میں خاموش نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے محمد سے گفتگو کی تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا اس سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ شعر نہیں ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادو ہے۔ اس کے بعد عتبہ نے مثل صاعقۃ عاد و ثمود تک آیات سنا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس نے بتایا کہ میں نے ان کا منہ پکڑ لیا اور قسم دی کہ آگے نہ پڑھیں۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عتبہ نے مزید کہا، تم جانتے ہو محمد نے جب کبھی بھی کوئی بات کہی ہے جھوٹ نہیں بولا۔ میں ڈر گیا کہ تم لوگوں پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی شروع سے آیت سجدہ تک تلاوت کی۔ عتبہ کان لگا کر سنتا رہا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرات ختم کر دی تو فرمایا، اے ابو الولید، تو نے سن لیا جو میں نے کہا، آگے تو جانے، تو ایمان لائے یا نہ لائے، عذاب میں گرفتار ہو تو جانے۔
عتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا اور قریش کی مجلس میں پہنچا۔ وہ اس کی صورت دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ابو الولید کا رخ بدلا ہوا ہے، یہ دوسرا چہرہ لے کر آیا ہے، یعنی جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عتبہ سے قریش نے کہا کہ ابو الولید تو کیا خبر لایا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کبھی نہیں سنا، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے، لہذا اس مسئلے میں تم میری بات مان لو کہ محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور انہیں کچھ نہ کہو۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کا ضرور چرچا ہوگا۔ اگر اہل عرب نے ان کو ختم کر دیا تو دوسروں کے ذریعے تمہارا کام چل جائے گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن گئے یا ان کی نبوت کا مظاہرہ ہو گیا تو تمہیں اس کی سعادت پوری طرح نصیب ہو جائے گی، کیونکہ ان کا ملک تمہارا ہی ملک ہوگا، ان کا شرف تمہارا ہی شرف ہے۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے کہ اے ابو الولید محمد نے تجھ پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا یہ میری رائے ہے، آگے تمہاری مرضی، تم جو چاہو کرو۔ معالم التنزیل میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دن ولید بن مغیرہ مسجد حرام میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سورہ غافر کی شروع کی 2 آیات سنی اور آیات سن کر متاثر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا کہ یہ متاثر ہو رہا ہے۔ آپ نے دوبارہ آیات کو دہرایا۔ اس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم بنی مخزوم میں جا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے محمد سے ابھی ابھی ایسا کلام سنا ہے جو نہ وہ انسانوں کا کلام ہے اور نہ جنات کا، اس میں بڑی مٹھاس ہے اور وہ خود بلند ہوتا ہے، دوسروں کے بلند کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگے کہ ولید نے تو نیا دین قبول کر لیا، اب تو سارے قریش اس نئے دین کو قبول کر لیں گے۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا کہ میں تمہاری مشکل دور کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ولید کے پاس گیا اور اس کی بغل میں رنجیدہ بن کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، کیا بات ہے، تو غمگین نظر آ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا رنجیدہ ہونے کی بات ہی ہے، قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے لیے مال جمع کریں اور تیرے بڑھاپے میں تیری مدد کریں۔ اب وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا ہے اور تو ان کے پاس جاتا ہے، وہاں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی موجود ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے کھانے میں سے کھا لیتا ہے۔ یہ بات ولید کو بڑی بری لگی اور کہنے لگا قریش نے ایسا خیال کیوں کیا؟ کیا قریش کو معلوم نہیں ہے کہ میں ان سے بڑھ کر ہوں؟ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کبھی پیٹ بھرا بھی ہے جو ان کے پاس فاضل کھانا ہو جس میں سے میں کھا لوں؟ اس کے بعد ولید ابو جہل کے ساتھ روانہ ہوا اور اپنی قوم کی مجلس میں پہنچا اور کہنے لگا کہ تم لوگ خیال کرتے ہو کہ محمد دیوانہ آدمی ہے، تو کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ اپنا گلا گھونٹ رہا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ تم لوگ خیال کرتے ہو کہ وہ کاہن ہے، تو کیا کبھی تم نے انہیں کاہنوں والی بات کرتے دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو کہ محمد شاعر ہے، کیا تم نے کبھی اس کو کوئی شعر کہتے ہوئے سنا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگا تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے، کیا تم نے اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات آزمائی ہے جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ ان لوگوں کو کیا مجال تھی کہ کوئی جھوٹ آپ کی طرف منسوب کر دے؟ انہوں نے تو خود ہی آپ کو نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے امین کا لقب دے رکھا تھا۔ قریش نے ولید سے کہا تو بتا پھر کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ وہ جادوگر ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی باتوں سے میاں بیوی کے اور باپ بیٹوں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ روح المعانی میں یوں ہے کہ ابو جہل نے ولید سے کہا کہ تیری قوم تجھ سے راضی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ تو اس شخص کا معتقد نہیں ہے۔ ولید نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں سوچ لوں۔ پھر اس نے سوچ کر کہا کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ مالدار بھی تھا، کھیتی باڑی، دودھ کے جانور، پھلوں کا باغ، تجارت، غلام اور باندی کا مالک ہونا، ان سب چیزوں کا مفسرین نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے لڑکے بھی تھے جو حاضر باش رہتے تھے، ان کی تعداد 10 تھی۔
جب اس کے سامنے جنت کا ذکر آیا تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خبر دے رہے ہیں، اگر سچی ہے تو سمجھ لو وہ میرے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو قرآن کریم کی چند آیتیں نازل ہوئیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، سورۃ المدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہاں سے لے کر علیہا 19 تک، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے اور اس شخص کو رہنے دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے میں نے مال دیا جو بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کا سامان مہیا کر دیا، پھر وہ آرزو کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا، ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، عن قریب میں اسے دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، سو اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی، پھر اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی، پھر اس نے دیکھا، پھر منہ بنایا، اور زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا اور تکبر ظاہر کیا، بولا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو منقول ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ کچھ نہیں مگر آدمی کا کلام ہے، عن قریب اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اور اے مخاطب، تجھے کچھ خبر ہے کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، وہ بدن کی حیثیت کو بگاڑ دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ تو ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ولید برابر مال اور اولاد کے اعتبار سے نقصان میں جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ کب مرا اور کہاں مرا اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض اہل سیر کا قول ہے کہ غزوہ بدر میں مارا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اسے ملک حبشہ میں کسی نے قتل کر دیا تھا اسے، اور ایک قول یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نے اسے قتل کر دیا تھا۔ بہر صورت وہ کفر پر ہی مرا۔ جب ولید سے کہا گیا کہ قوم قریش تجھ سے راضی نہیں ہو سکتی جب تک تو محمد کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو قریش کے جذبات کے موافق ہو، تو اس نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ پھر سوچ کر کہنے لگا کہ یہ تو بس جادو ہی ہے جو منقول ہے، یعنی دوسروں سے لیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور نہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے بلکہ انسانوں کا کلام ہے۔ ولید بن مغیرہ کی یہ بات نقل کر کے ارشاد فرمایا، سأصلیہ سقر، میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔